درود شریف پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تھوڑی سی باتیں اور سنیں، اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ ولایت اور ولی، قرآن شریف آپ پڑھیں گے، ایک ذوق بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کسی امام کی تصریح نہیں ہے، کیونکہ ایک ذوق بتا رہا ہوں۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، مجھے بات یاد آئی اس لیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا اپنے گاؤں کے قریب میں، تو میں نے کہا بھائی وہ اس مسئلے پر کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ بتایا میں نے اجماعی کہ بھائی اس مسئلے پر کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی عالم تھے، انہوں نے کہا نہیں امام کا اختلاف ہے ایک کا۔ میں بھی حیران رہ گیا کہ بھائی میری تحقیق میں تو ایسا نہیں تھا، بھائی علم ہے، ایک سمندر ہے۔ تو میں نے کہا کس کا؟ تو بولے میں بھی ایک مسجد کا امام۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کس امام کی بات کرتے ہیں لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا یہ ایک ذوق کی بات ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی عمر 90 سال ہوئی ہے نا، 90 سال آپ کی عمر شریف ہوئی ہے۔ قرآن شریف آپ اٹھا کے دیکھیں، میں نے جو قرآن شریف کو اس نیت کے ساتھ پڑھا، ولی، ولایت، اولیاء، یہ لفظ جو پورے قرآن شریف میں آئے ہیں، جانتے ہیں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں سب ملائیں تو جا کے پورے قرآن میں بنتے ہیں 90 الفاظ۔ اور یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ہے۔ عمر شریف ایک ذوقیہ بات ہے، یہ پسند آئے تو لیں، نہیں تو دے دیں۔ ہمارے پاس گراہک بہت رہتے ہیں، محبت کے گراہک بہت رہتے ہیں۔ ہاں، اب اس پر چند باتیں میں یہ عرض کروں آپ کو کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو متقی ہے وہ ولی ہے۔ اس کانسیپٹ کو، یہ ایک میرے پاس کوشچن آیا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو جمعہ میں موضوع بناتا ہوں۔ یہ آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ جو متقی ہے وہ ولی ہے، جو متقی ہے، تو یہ الگ سے جماعت یا غوث اعظم یا غریب نواز نہیں، جو متقی ہے وہ ولی ہے۔ قرآن شریف میں ان اولیاء هم المتقون، بے شک اولیاء وہ سب کے سب متقی ہیں۔ اب اس آیت کو اور اس کا مفہوم سمجھ نہ پانے کی بنیاد پر غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ بے شک ہر ولی متقی ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ نص ہے۔ بغیر تقوی کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے، بغیر تقوی کے۔ تو ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے، یہ شرط ہے، یہ نص ہے۔ اب یہ قرآن میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر کسی میں تقوی نہ دیکھو تو بھاگ لیا کرو، پھنسو پھنساؤ نہیں۔ ہم لوگ تو پھنس جاتے ہیں نا۔ پھر میں کہتا ہوں کبھی کنوا دجال آئے گا تو وہ تو بارش برسائے گا، سبزہ اگائے گا، ہریالیاں اگائے گا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھ کے اتنا پھسل جاتے ہو آپ کہ کسی کو دیکھ لیے تو بھئی یہ اتنا ہو گیا، یہ اتنا ہو گیا، یہ ایسا کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ خواجہ غریب النواز کے ساتھ میں آپ ہوتے، جوگی جے پال نے جو کیا تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تو ہوا میں اڑ رہا تھا نا، پھر ہوا میں پرواز کر رہا تھا، کیا ہوتا؟ یہ سب نہ دیکھیں، اصل یہ دیکھیں وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے وہ شریعت کا پابند ہے، شریعت ہی دروازہ ہے۔ اور جب ابھی وہ دروازے ہی میں نہیں گیا تو طریقت میں کیسے پہنچے گا؟ آپ بتائیں۔ شریعت اور طریقت جسم اور روح کا رشتہ ہے۔ اب آج تو کہہ دیا گیا، اسی لیے آج کے صوفیوں کی مولانا سے نہیں جمتی، تو کہتے ہیں بھئی مولانا کے پاس مت جاؤ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ تصوف نہیں ہے، اس کو تصوف نہیں کہتے۔ کبھی اس پر میں بات کروں گا، ایک دو جملہ عرض کر دوں صوفی پہ، صوفی کہتے کس ہیں۔ میری اپنی بات نہیں، بابا صاحب لکھتے ہیں، بابا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جب بابا بولوں تو یہ مراد لیجئے گا، تو وہ اپنی کتاب میں پہلا صوفی روئے زمین کا کون ہے جانتے ہیں؟
بابا صاحب نے لکھا پہلے صوفی کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روئے زمین کے پہلے صوفی ہیں۔ تو جب جو صوفیوں کا امام ہے وہ نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، صوفیوں کا جو امام ہے، صوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے صافی، ایک ہے صوفی۔ من صف الحبیب فہو الصوفی، من صف الحب فہو الصافی۔ جس کی محبت اللہ سے بے مطلب کے ہو جائے، کوئی غرض شامل نہ ہو، فلاں صاحب ہاتھ چومے یا نہ چومے، فلاں عزت دیں نہ دیں، ہمیں کچھ ملے نہ ملے، یعنی اس محبت میں کوئی مطلب نہ رہے، غرض نہ رہے، اس کی مرضی جنت دے جہنم دے، پھر مست ہو جائے اس کی محبت میں اور لالچ نکل جائے دنیا اور آخرت کی بھی، تو اس کو صوفی نہیں، اس کو صافی کہتے ہیں، اس کو بھی صوفی نہیں کہتے ہیں۔ جس کی محبت بے غرض ہو جائے، آواز تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بقیہ سب غرض رہتی ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ ہم جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں پیر صاحب دعا کر دیں ہم مالدار ہو جائیں، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا کہ ہم مالدار ہو جائیں، اور پیر صاحب یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی پارٹی مل جاتی تو ہم مالدار ہو جاتے، پھر یہی چل رہا ہے۔ میں کبھی ذرہ برابر خاطر میں نہیں لاتا ایسے لوگوں کو۔ میں امام اہل سنت کا غلام ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں، ان کے در کا سگ ہوں، تو میں یہ سب کبھی پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ کون راضی ہو رہا ہے کون ناراض ہو رہا ہے۔ ہم صرف اتنا پرواہ کرتے ہیں میرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، بس اس کے سوا کوئی غرض نہیں رہتی ہے۔ تو جو بے مطلب اللہ سے کوئی غرض نہ رہے، کوئی چاہ نہ رہے اور اللہ سے محبت کرنے لگے، اس کو صافی کہتے ہیں۔ اور جس کی دوستی اللہ سے بے مطلب ہو جائے، دوستی کر لے پھر دوستی پر کچھ طلب نہ کرے، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ فہو الصوفی، وہ صوفی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پھر حالات کے اعتبار سے آپ اندازہ لگا لیں آج کیا حال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر جو ولی ہوگا وہ متقی ضرور ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے مجذوب ہے، مجذوب کے کچھ شرائط ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں اس لیے آپ بہک جاتے ہیں۔ مجذوب کے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ ان پر احکام کیوں لاگو نہیں ہوتے، اس کے اپنے ایک شرائط ہیں۔ ایسے نہیں ہل آگل پاگل لولا لنگڑا سب ولی ہو گئے، ہمارے تو یہی ہے، ننگے بابا، لولے بابا، لنگڑے بابا، اندھے بابا، کانے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ اصل دیکھے تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، اصل دیکھیں تقویٰ۔ کسی بھی ولی کا کوئی عمل شرعاً ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو شرعاً ہمارے لیے دلیل ہے، نہیں، شرعاً وہ دلیل ہے ہی نہیں، اس کا اپنا فعل ہے۔ وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل صرف تاجدار کائنات اور صحابہ کرام کا عمل ہے، بس صرف صحابہ کرام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، بقیہ کسی کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نص میں بتا رہا ہوں قرآن، اس لیے آپ بہکے ہیں نا، بہکے نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر تقویٰ نہ دیکھیں، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، بولتے ہیں حضرت وہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے، جبکہ سرکار نے بتایا صحیح مسلم میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں چونکہ زمانے کے لحاظ سے پھر جواب دیتا ہوں، دیکھ کے جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت مرید ہونا چاہتا ہوں، کوئی پیر بتا دیں۔ تو میں نے کہا آپ دیکھیں، غور کریں، جو پیر مرید کے پیچھے نہ بھاگ رہا اسی سے مرید ہو جائیں آپ۔ جو پیر مرید کو پکڑنے میں نہ لگاؤ، مرید کا معنی حضور غوث الاعظم غنیۃ الطالبین اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو حقیقت تصوف بتا رہا ہوں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو بہکا دیا گیا نا، بہکا دیا گیا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرید کا معنی، پورا باب آپ نے قائم کیا ہے، فرماتے ہیں جو شخص اللہ کا ارادہ کرے اسے مرید کہا جاتا ہے، جو اللہ کا ارادہ کرے اسے مرید کہتے ہیں۔ اور پیر کی تعریف میں آپ نے لکھا ہے کہ جو مرید کو دنیاوی حب و جاہ سے کاٹ کے اللہ کی طرف جوڑ دے اسے پیر کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، جس کے پاس یہ چیز مل جائے اس سے مرید ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس کے چہرے کو اذا رؤوہ ذکر اللہ،
مرد قلندر کی پہچان یہ ہے، پیر کامل کی پہچان یہ ہے کہ اسے دیکھو تو خدا یاد آ جایا کرے، جب اس کے چہرے کو تکو تو اللہ یاد آ جایا کرے۔ آپ ایسا کوئی لگے تو مرید ہو جائیں، ورنہ اپنی نسبت غوث اعظم سے قوی کر لیں، حضور غوث العظم سے اپنی نسبت قوی کر لیں۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوگا عبد القادر جبکہ اس محب کو جنت میں داخل نہ کر دے گا۔ یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ میں آپ کو خیر بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے تو پھر اسی نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ولی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ولی، اب اس کے درجات ہیں، میں اس پر گفتگو کروں تو گھنٹوں پھر لگ جائیں گے، درجات کیا کیا ہیں۔ کوئی بھی ولی جاہل ولی نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل بیٹھا لیں آپ۔ 1400 سال میں کوئی ولی جاہل کوئی ولی نہیں ہوا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہبی ہے، ایک کسبی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ فلاں تھے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے مگر کیسے ولی ہو گئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا علم کی دو قسمیں ہیں طریقے حصول علم کا، ایک وہبی ہے، ایک کسبی ہے۔ ایک کتابوں سے پڑھایا جاتا ہے اور ایک سینے سے لگا کے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جب کسی کو اللہ ولی بناتا ہے تو اس کو پہلے علم عطا فرما دیا کرتا ہے، تب جا کے وہ ولی ہوتا ہے۔ آج جاہلوں کا دور ہے، اس لیے وہ اندھے میں کنوا راجا، ہماری یو پی میں کہتے ہیں، کہاوت کہتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں، ہمارے یہاں اہل سنت میں بھی اتنا لوگ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، اتنا پڑھتے لکھتے نہیں۔ بھائی نیاز فاتحہ آ گیا چلو کافی ہے، چادر گاگر کر لیے کافی۔ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو آپ سمجھیں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی اس کے آگے کچھ نہیں آتا ہے، نہ وہ بخاری پڑھتے، نہ مسلم پڑھتے، نہ قرآن کے تراجم پڑھتے ہیں، پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہمارا کیس اتنا مضبوط ہے، اہل سنت کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ہی فرقہ حق پر ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو، فرماتے ہیں کوئی بھی شخص مجھ سے محبت کرنے والا یا خواہ میرا مرید ہو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہو سکتا ہے۔ جیے تو سنی بن کے جیے، مرے تو سنی بن کے جیے، اور محشر میں جب اٹھائے جائیں تب بھی سنی بن کے اٹھائے جائیں۔ حضور غوث العظم کا فرمان، ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے۔ تو میں آپ سے کر رہا تھا، دیکھیں وقت ہو گیا، ابھی تک میں بات ہی نہیں کر پایا ہوں، ترجمہ اس کی تشریح بھی نہیں کر پایا۔ تو ہر ولی کا متقی ہونا ضروری ہے۔ اب دوسرا نقطہ سمجھاؤں، ہر متقی کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ نقطہ سمجھ لیں۔ ہر متقی ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے۔ اب میں مثال دے دوں، جیسے حیوان ہیں، آپ حیوان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا، ہم بھی حیوان ہیں، آپ بھی حیوان۔ حیوان میں سب ایک ہیں، جانور، چرند، پرند، انسان سب حیوان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی جانور کیوں کہتے ہیں؟ جانور، جان والا، طاقتور، طاقت والا، دانشور، عقل والا۔ تو آپ جانور نہیں ہیں، جان والے نہیں ہیں آپ۔ تو اگر کبھی کوئی حیوان کہہ دے رے حیوان تو ہے، تو حیوان، تو پھر لڑے بھیڑے نہیں، بھئی ہیں آپ، حیوان تو ہے ہی ہے نا آپ۔ تو جانور، جان والا، طاقتور، طاقت والا۔ اب جانور سب ہیں، ہم بھی ہیں، اور جو چوپائے ہیں وہ بھی ہیں، چرند پرند ہیں، مگر اب ہمارا تر امتیاز یہ ہے کہ ہم حیوان تو ہیں مگر حیوان ناطق ہیں۔ ہماری روح کو اللہ نے شعور عطا فرما دیا ہے، اس لیے ہم انسان ہو گئے، اس لیے ہم انسان ہو گئے، مگر حیوان ہونے میں سب برابر ہیں۔ ایک مثال دوں اور دوسرا، ہیرا پتھر ہے کہ نہیں ہے؟ ہیرا پتھر ہی ہوتا ہے نا، مگر ہر پتھر ہیرا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا، ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا ہے، مگر جو ہیرا ہوگا وہ پتھر ضرور ہوگا۔ دودھ مشروب ہے کہ نہیں؟ پینے والی شے ہے کہ نہیں؟
مگر ہر مشروب دودھ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے مگر ہر متقی ولی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی مقدس ایک جماعت رہی ہے، اہل بیت اطہار کی ایک مقدس جماعت رہی ہے، ایسے ہی اولیاء کرام کی ایک مقدس جماعت ہوا کرتی ہے۔ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجدار ولی ہے، یہ تاجدار ولی ہیں۔ اس پر ایک بات عرض کر دوں، وقت ہی نہیں بچا، میں اس پر کچھ گفتگو نہ کر سکا۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دو بیٹوں کو پڑھاتے تھے، محمد طاہر بندگی نام تھا ان کا، وہ پڑھاتے تھے مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بیٹوں کو، وہ پڑھاتے تھے۔ تو حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے کہا کہ جو تمہارے شیخ ہیں میں ان کو خوش بختوں میں نہیں پاتا ہوں۔ اپنے بچوں کو سمجھایا خوش بختوں میں نہیں ہیں، تو کہا حضور دعا کر دیں، والد صاحب دعا کر دیں وہ خوش بختوں میں ہو جائیں۔ اور دعا کیا آپ نے، نہیں ہوئے، کہنے لگے یہی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر۔ مگر ایک دن آپ نے کہا اے مالک و مولا، تیرے غوث اعظم نے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا کہ جو میرے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا ہے، تو مولا تجھے وسیلہ بناتا ہوں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شہنشاہ بغداد کا۔ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، اللہ نے ان کا شمار خوش بختوں میں فرما دیا ہے، خوش بختوں میں فرما دیا ہے۔ یہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔